ایکچولی میرا ایک مضمون ہے زبان اللہ کے رنگ. میرے پاس انٹرنیٹ میں مل جائے گا آپ کو, میں شیئر بھی کر دوں گا, فیس بک پہ بھی میں نے لگایا تھا, لیکن اخبار میں چھپا تھا اور 2 قسطوں میں چھپا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ زبانیں سب اللہ کی ہیں, اللہ نے ڈالی ہے نا زبان میں, اللہ نے علامہ الاسماء کیا. ٹھیک, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں, تو جب مدینہ میں ایک منافق نے جس کا نام قیس تھا, اس نے حضرت سلمان فارسی پہ اعتراض کیا اور کہا کہ اوس اور خزرج نے محمد کو تو پناہ دے رکھی ہے, لیکن یہ رنگ برنگے بندے جو اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے. وہی وانٹڈ دیم ٹو بی کلڈ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ایک بے وقت اذان دلوائی اور ممبر پہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو تعصب کی بات ہوئی ہے, مجھے ڈر ہے کہ مدینے پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. دیر زیرو ٹالرنس, نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی اجمی ہے, کسی کو کسی فخر نہیں ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ماں کی پیٹ سے نہ عرب پیدا ہوتا ہے نہ اجمی. جس کی ماں اس کو فارسی سکھا دے وہ فارسی بولتا ہے, جس کو عربی سکھا دے وہ عربی بولتا ہے. دس از دی پروفٹس وے آف دیٹ. ٹھیک, اور قرآن میں اگر عربی زبان میں اس وقت وہ رائج الوقت زبان تھی اس علاقے کی جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے, یہی ہے نا. اور عربی زبان میں خوبی یہ تھی کہ اس میں اتنی ڈیولپڈ ہوئی تھی شعراء نے جاہلیہ کے, کہ اس میں ایکسپریشن جو تھی وہ بیسٹ تھی. عربی زبان کبھی بھی جس وقت اسلام آیا ہے اس سے پہلے 200 سال تک وہ اپنے عروج پہ تھی. اب تمام اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عربی میں ڈیٹیریوریشن آئی ہے. قرآن کا وقت تھا وہ پیک کا تھا اس کا زبان کا, لیکن اگر اس زبان کو کسی نے سنبھالا ہے تو قرآن نے سنبھالا ہے. اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید عربی زبان ایگزسٹ نہ کرتی. پرشین کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن چونکہ بہت بڑی امپائر کی زبان تھی, اور پھر جب اسلام آیا ہے تو بہت ساری امپائرز کی یہ زبان بن گئی. ٹرکس نے بھی اس کو بڑی وسعت دی, یوکرائن تک چلی گئی. یورپ میں لوگ فارسی میں شاعری کرتے تھے, مصر کی مساجد میں پرشین میں بھی تک لکھا ہوا ہے, اور پھر بر صغیر میں. اور بر صغیر میں جب فوج گئی ہے تو ہانگ کانگ میں ایک مسجد ہے اس میں فارسی لکھی ہوئی ہے. اور تاکہ پشاور میں گرجے کے باہر گیا 1880 کا 90 کا, جس کو جلایا تھا پچھلے دنوں ہمارے مومنوں نے, اس کے بعد بھی ساری فارسی لکھی. اور رنجیت سنگھ کی پوتی کی قبر آئی ادھر, اس میں فارسی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک, تو پرشین واز اسٹینڈرڈائزڈ امانگ دا ہندو, سکھس اینڈ کرسچن, جس میں کوئی فرق نہیں تھا بر صغیر میں. لیکن انفارچونیٹلی جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی ہے تو ہندوؤں نے ہر اس نشانی کو, یا انگریزوں نے جس کا تعلق مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ تھا, اس کو ڈیگریڈ کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی. اور پرشین کو انہوں نے مربوط کر دیا ہے مسلمانوں کی گلوری کے ساتھ اور مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ, اور اس کا پھر کلا کما, میں اس پہ بھی نہیں آج جانا چاہتا. اب پھر اس کے بعد اردو آئی ہے, اور اردو کو ہم نے اپنایا مسلمانوں نے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا فارسی کا جو خون ہے وہ اردو کی رگوں میں شامل ہے, اور جب تک وہ رہے گا ہم اس زبان کی تحفظ کریں گے اردو کا, اور ہمارا فرض ہے, اس میں کوئی شک والی بات. انگریزی کمپائر کی زبان تھی, میں اس میں بھی نہیں آنا چاہتا وہ اچھی تھی یا بری تھی. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا جی سر. اصل میں نا اردو کو تو قومی زبان ضرور رکھنا چاہیے, بالکل, لیکن فارسی جو ہے نا وہ ہماری میموری ہے. میموری, مطلب اس کے لیے باقاعدہ یہ میموری سائڈ, یہ لفظ جو ہے نا وہ اسی سے ایجاد ہوا, جتنا قتل عام اور یہ جتنی لائبریریاں جلائی گئی ہیں نا, اور یہ انگریزوں نے جو کیا اور سینٹرل ایشیا میں جو اب ہوا ہے, اس کے بعد یہ لفظ دوبارہ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ اٹھا ہے, ریز ہوا کہ جی میموری سائڈ یہ پوری پچھلی نسل سے پوری روایت سے کٹ گئی. آپ سر بالکل بجا فرماتے ہیں. میں نے اس بچی کو, جس کو کل ہم نے پروفیسر چغتائی نے کہا کہ بچوں کو فارسی پڑھائی جائے, تو میں نے ایک ایرانی لڑکی کو ہائر کیا, وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے یہاں جی سی میں, اور وہ ایران میں عربی پڑھاتی تھی. اس کا عربی پہ بڑا اثر نہ لگا, اور فارسی تو اس کی خیر اپنی زبان ہے. تو مجھے اس میں نے کہا بیٹا آپ نے پڑھانا کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ نے کامل الفاظ سے آنا ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا باڈی پارٹس کی جب بات کروں تو آپ سر کہو, گردن کہو, چشم کہو,
رخسار کہو، جبین کہو، دند کہو، اور گردن کے بعد بازو کہو، پا کہو، سینہ کہو. تو میں نے کہا یہ سب پرشین ہے. جب بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی میموری کے اندر یہ تو ساری فارسی ہے، تو میں نے کہا فروٹس کی بات کرو. تو اس کو جب یہ بتاؤ کہ سیب اور خوبانی اور آلو بخارا یا آلو ازہر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اور انگور، امب، یہ سارے پرشین ہیں. اور اس کے بعد میں نے کہا امرود بھی فارسی کا ہے. اور جب ڈرائی فروٹ پہ آؤ تو میں اس کو پستہ ہے، بادام ہے، کشمش ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا یہ سرزرشک ہے. اخروٹ کا ذرا وہ ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا کٹے آتا ہے، باقی تو سارے فارسی ہیں. تو اس کے بعد میں نے اس کو کچھ اور فارمولے بتائے. جب اور فارمولے بتائے تو مجھے کہتی ہے کہ یہ فارسی سکھانے کا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہتے یہ تو آپ نے جیسے میں نے اس کو بٹھا کے گھنٹہ ایک لیکچر دیا کہ ورڈ کو کمپوز کیسے کرنا ہے. میں نے کہا میرے دادا نے سکھایا. کہتے انہوں نے کیسے سکھایا؟ میں نے کہا وہ پنجابی میں فارسی پڑھاتے تھے اور ان لوگوں نے 800 سال تک ایک طریقہ ڈیولپ کیا ہوا تھا. اتنا خوبصورت طریقہ تھا کہ ایک پنجابی بچے کے لیے اردو یا فارسی سیکھنا برابر ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ اردو ٹھیک، ایک ایسٹ کی زبان ہے اور ایک ویسٹ کی زبان ہے. اب جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ کی مثال ہے جہاں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں. وہ اللہ کے بندے 4 زبانوں کو میں نے اپنے پروفیسر کو کہا ہاؤ ڈو دے کمیونیکیٹ؟ کہتے دے ڈونٹ کمیونیکیٹ، دے ویسٹ اے لاٹ آف اسٹیشنری، دے رائٹ ایوری تھنگ ان 4 لینگویج. ٹھیک. اور میں نے سوئس لوگوں کو انگلینڈ میں دیکھا ہے، 2 سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹر سے، ایک جرمن اسپیکنگ تھا ایک فرینچ، اور دونوں نہیں آپس میں بات کرتے، دونوں انگریزی میں بات کرتے. ٹھیک. تو دیر آر دا کنٹریز جہاں اس طرح کی بھی ملٹی لنگول کنٹریز ہیں جہاں آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اسی طرح کئی ایسی زبانیں ہیں جو ایک سے زیادہ ملکوں میں بولی جاتی ہیں. فرینچ ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں بولی جاتی ہے، آدھا بیلجیم فرینچ بولتا ہے. جرمنی جو ہے جرمن بھی آدھا بیلجیم بولتا ہے، سارا آسٹریا جرمن بولتا ہے. ڈینمارک بھی جرمن سے آف شوٹ ہے. تو اس طریقے سے کچھ لینگویجز ہیں جو ایک سے زیادہ ممالک میں بولی جاتی ہیں. پھر انگلش ہے، جہاں جہاں انگریزی اسپیکنگ لوگ ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، یہاں پہ انگلش ہے. لیکن انگلینڈ کے برٹن کے اندر بھی ویلش بولی جاتی ہے. اسکاٹش جس کو وہ گیلک لینگویج کہتے تھے وہ تھی، وہ بولتے تھے. اور آئرش بھی انگریزی بعد میں انہوں نے اڈاپٹ کیا، پہلے ان کی اپنی زبان تھی. تو اب آہستہ آہستہ وہ ایک ہو گئی ہے. اب ایران کی جو مثال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. ایران میں 70% فارسی بولتے ہیں. ایران میں تو کرد بھی ہے نا، ترکمان بھی ہے، 2-3 ملین وہ ترکمان بولتے ہیں. تبریز کے لوگ سارے ٹرکش بولتے ہیں. رمضان کے لوگ ٹرکش بولتے ہیں. بلوچی جو ہیں بلوچی بولتے ہیں. اچھا وہاں 1.4 ملین عربک بھی بولتے ہیں. لیکن انہوں نے سرکاری طور پہ چونکہ فارسی زبان ہے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو پرائمری اسکول میں اور ہائی اسکول، پرائمری اسکول تک فارسی کے علاوہ کوئی زبان نہیں پڑھائی جائے گی. اور اس حد تک بھی میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک 5ویں جماعت تک ناظرہ پڑھایا جائے، ترجمہ نہ پڑھایا جائے، اس کے بعد ترجمہ پڑھایا جائے، تاکہ بچے کی جو فارمیٹیو ایئرز ہیں نا انہیں تو پرشین ان کے اندر انگرین کر دی جائے. افغانستان میں 50-60% فارسی بولتے ہیں، تاجکستان میں 96% فارسی بولتے ہیں تاجکستان. لیکن سب سے برا حال تاجکستان میں ہے کیونکہ وہ رسم الخط چینج ہو کے سریلک پہ وہ رشینز نے کر دیا ہے، وہ تھریٹنڈ ہے. اور آج جو آگے علاقہ ہے ازبکستان کا، وہاں پہ سمرقند اور بخارا میں دادے نانیوں ہماری جنریشن کے لوگ فارسی بولتے ہیں، لیکن ینگسٹرز نہیں بولتے. آہستہ آہستہ رشین کی طرف ان کو مائل کر لیا گیا. تو اب یہ ہے کہ وہاں کا یہ حال ہے. انڈیا کے اندر اتنی لینگویجز ہیں کہ میں نے بنگالیوں کو کبھی ہندی بولتے نہیں دیکھا. وہ اپنے آپ کو تامل اپنی طرف ہیں. اب وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو انگلش میں کرتے ہیں. ہم ایسٹ پاکستان کے ساتھ جب تھے تو ایک وقت ہم پہ بھی آ گیا تھا کہ ہم بھی انگریزی میں ہی کمیونیکیٹ کرتے تھے، مجبور ہوتے تھے. وہ نہیں بولتے تھے، اب وہ بولتے ہیں. میں بنگالیوں کو جب کہتا تھا یو اے ای میں یار ہون کیوں بول رہے ہو، یہ انڈین فلمیں دیکھ کے میں کو ادوں کی تکلیف تھی جسے بتایا آستے ہیں. ٹھیک. لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کی ایک وجہ لسانی بھی تھا. لیکن اردو کا فکر نہ کریں،
खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के पश्तूनों के वो गांव जहां एक भी बंदा या कभी एक बंदा पश्तो और उर्दू बोलता था, अब वो गांव में समझी जाती है उर्दू। ये चीज़ वो नहीं है जो आज से 40 साल पहले थी। मैं जोब के इलाके में दुखी के पास एक गांव में कुछ दिन हमने कैंप किया, वहाँ कांगो क्राइमिन हेमोरेजिक फीवर बोला, पूरा बड़ा गांव था। एक मौलवी साहब को उर्दू बोल सकते थे, एक उनका कोई अजीज कराची में रहता था, जब उसने देखा रिश्तेदार मरे हैं बीमारी से तो वो उनको मिलने के लिए आया, वो उर्दू में, तो बाकी किसी को नहीं आती। लेकिन अब उर्दू को समझा जाता है, किया जाता है। जैसे आपने फरमाया, हम इसलिए थोड़े से मजबूर हो गए हैं कि खा ये हादसा था, जैसे डॉक्टर अकरम शाह इकराम कहते होते थे, मुझे नहीं पता कि बड़े सगीर में फारसी क्यों राइज हुई है, मैं इस पर भी नहीं जाता, समझ लो एक्सीडेंट ही था। लेकिन उसका असर ये निकला कि हमारे बुजुर्गों का सारा सरमाया, सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, सारी तफसीरें, सारी किताबें पर्शियन में है। काश की शुरू से उर्दू होती और सब कुछ उर्दू में होता तो मैं ना रोता, क्योंकि इट इज थ्रेटन टू एंड अप। तो ये एक हिस्टोरिकल एक ऐसी डिस्कशन है कि मैंने आज इसीलिए मैं इनको अवॉइड करता हूँ इकबालियात के लेक्चर्स में, क्योंकि अगर हम उस बहस में जब पड़े गए तो वो फिर एक लंबी बहस हो जाएगी। तो मैं इतना ज़रूर अपने दोस्त को कहता हूँ कि पर्सनली मैं उर्दू के हक में हूँ और मैं कहता हूँ इस वक्त उर्दू होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश इतनी ज़रूर रहने दें कि हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। और मेडिसिन का तो मैं कह सकता हूँ, अनाज साहब और आप बेहतर बता सकते हैं कि उर्दू में पढ़ाई जाए या इंग्लिश में पढ़ाई जाए, आप बेहतर समझ। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मादरी ज़ुबान में पढ़ाई जाए मेडिसिन, तो काबुल में फ़ारसी में और जलालाबाद में पश्तो में मेडिसिन पढ़ाई जाती है और दमिश्क में अरबी में पढ़ाई जाती है। और सबसे बुरे डॉक्टर जो हैं वो या शाम के हैं या उधर के हैं अफगानिस्तान के। यूएई में और सऊदी अरेबिया में भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं मेडिसिन। बेशक वो कहते हैं कि हमारी अरबी जो है थ्रेटन्ड है, लेकिन साथ अरब उनको कहते हैं कि एक वक्त था जब अरबी टेक्नोलॉजी की ज़ुबान थी, यूरोप वाले भी अरबी में पढ़ते थे ना, अरबी में पढ़ते थे मेडिसिन। तो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप इतना डेवलप कर देंगे तो एक वक्त आएगा कि हो सकता है आपकी उर्दू जो है, अल्लाह करे हम टेक्निकली इतना डेवलप हो जाए कि उर्दू टेक्नोलॉजी की ज़ुबान बन जाए। तो ये एक डिस्कशंस हैं जो अनएंडिंग किस्म की डिस्कशंस हैं, जिसके ज़ुबान असल में डेवलप नहीं होती, पूरी तहजीब। आप बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, पूरी तहजीब डेवलप होती है। लेकिन इस इलाके में बर्रे सगीर और ईरान और सेंट्रल एशिया में फ़ारसी वाहिद ज़ुबान थी जिसको ज़बरदस्ती ख़त्म किया गया है। और अब कल मुझे किसी ने मैसेज दिया है, तुखार सूबा जो अफगानिस्तान का है, वहाँ तालिबान का एक वाइस चांसलर बना है, उसने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी से दानिशगाह और दानिशकदा के लफ्ज़ चूँकि एलियन है इसलिए ख़त्म कर दिए जाए, पुहनजी और पुहनतून और पता नहीं क्या क्या कहा जाए। दे वांट टू रिमूव पर्शियन फ्राम अफगानिस्तान, जबकि मेजॉरिटी फारसी बोलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज द ओनली लैंग्वेज विच इज ऑलवेज बीन थ्रेटन्ड फॉर द लॉ। मैंने कोर्स सिलेबस पढ़ा है, मेडिकल कॉलेज था टीपू सुल्तान का, उसका सिलेबस भी फारसी में था। मैसूर की क्या जुबान थी, क्या बोलता था टीपू, ठीक। बंगाल की क्या जुबान थी, मुसलमान, इट वॉज ऑल पर्शियन। जी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में देखिए उर्दू थोड़ी देर के लिए राइज हुई है, 10 साल तक, वो भी कोशिशों से, लेकिन उससे पहले पर्शियन थी। और अब मसला ये हमारा कि हमने तो एक जुबान का हाथ से खो गए, लेकिन उर्दू को थ्रेटन्ड है तो उर्दू की हम सपोर्ट इसलिए करते हैं कि इसको ना हाथ से जाने दें, वी हैव टू। लेकिन जैसे आपने फरमाया है, वी हैव टू गो इनटू द मेमोरी ऑफ द नेशन। और मैं जो है इस पे अब आ जाता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था कि दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर्दी मोमन का भरोसा, इब्लीस को
یورپ کی نشینوں کا سہارا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، اور اخلاص عمل مانگنے آگانے کہن سے، شاہنچ عجب گرب نوازند گدارا، شاہنچ عجب گرب نوازند گدارا۔ اب دو ایک ایسی شخصیات ہیں، ایک اقبال اور ایک غالب، وہ فارسی کے مصروں کو یا اشعار کو اردو کے ساتھ ایسے کمال مرج کرتے ہیں کہ پھر کوئی کسی قسم کی کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اب حلالی چغتائی ایک شاعر ہوا ہے بڑا مشہور فارسی کا، تو اس کی یہ غزل ہے، اے نور خدا در نظر رویے تو مارا، بگزار کے در رویے تو بینیم خدارا، اے نور خدا در نظر رویے تو مارا، ہم کو تیرے چہرے کے اندر نظر میں اللہ کا نور آتا ہے، جب تیرا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہوں میں اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ بگزار کے در رویے تو بینیم خدارا، بگزار ہمیں اجازت دے، ہمیں چھوڑ کہ تیرے چہرے کے اندر ہم خدا کو دیکھ لیں۔ وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، اور محبوب کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو اس لیے میرا محبوب ہے کہ مجھے تیرے چہرے میں خدا کا نور نظر آتا ہے۔ حلالی چکا ہے، اور آگے کہتا ہے، تانی گھت جن بخش تو ہمراہ صبا شد، خاصیت ایسیست دمے بعد صبارا، جب تیری جان کو بخشنے والی یعنی جان عطا کرنے والی جان کو نکھت خوشبو، ہمراہ صبا شد، جب تیرے جسم کی وہ خوشبو جو ہماری جان کی افزائش کا باعث بنتی ہے، باد صبا اٹھا کے لے آئی ہے، خاصیت ایسیس دمے باد صبارا، تو باد صبا کا جو دم ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت پیدا ہو گئی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا شروع ہو گئی، بہار آ گئی۔ یہ کہتا ہے کہ اصل میں حلالی کہتا ہے کہ خدا کا جو خوشبو ہے یہی صبا میں جا کے بہار کی شکل میں پھولوں کے اندر دوبارہ نمودار ہو کے وہ اللہ کا جلوہ جو ہے وہ پھولوں کی شکل میں آیا۔ اور اقبال نے بھی ایک موقع پہ کہا ہے کہ جو قرآن میں آیا ہے نا کہ پودے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درخت اللہ کی، تو اکثر میں کیا عبادت ہے؟ ان کے اندر جو پھول کھلتے ہیں ان کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور ان کو دیکھ کے بندہ خوش ہوتا ہے، یہی ان کی عبادت ہے اور یہی اللہ کا مظہر ہے۔ اور اسی مراد سر ہے کیا کہ جس مقصد آج تو بڑے نے وہ مقصد پورا کر، اور اسی کو وہ کہہ رہا ہے نا راؤ صاحب، خاصیت عیسیست دمے بعد سوارا، کہ عیسیٰ کی خاصیت بعد سوارا، ہر چند کے در راہ تو خوبند ہمیں خوکند، ہئی فست کے بر خاک نہیں ان کف پارا، ہر چند کے تیرے رستے میں جتنے خوبصورت لوگ ہیں وہ سارے مٹی ہو گئے ہیں۔ خدا کو اگر کہہ دیں کہ مطلب تیرے راستے میں چلنے والے جتنے خوبصورت تھے وہ مٹی ہو گئے ہیں، ہے فسٹ، افسوس ہوگا کہ بر خاک نہیں ان کف پارا، کہ تو مٹی کے اوپر اپنے پاؤں کی ہتھیلی کو دوبارہ رکھ دے، کہ مٹی سے بنا ہو، مٹی سے بلند رہو، کیونکہ تیرے راستے میں تو خود ہر خوبصورت جو ہے وہ خاک میں بدل گیا ہے، اور اب زیب نہیں دیتا کہ تیرے پاؤں اس خاک پہ پڑے۔ ہم لوگ یہ مطلب یہ ہے کہ روحانیت کو اوپر رکھیں اور زمین کو نیچے رکھیں، اور آگے فرماتے ہیں، پیچھے تو دوا گفت مدشنام شنیدیم ہرگز رسری بہتر نیس دوارا، تیرے سامنے ہم نے دعا کی اور گالیاں سن لی۔ دش نام پرشین میں دش ہوتا ہے برا، ڈیفیکلٹ، دشمن بیڈ مین، دشوار ڈیفیکلٹ، دش نام گالی، تو دش کا لفظ جو ہے نا وہ آپ کو کسی کے ساتھ بھی جب ملاتے ہیں تو آگے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے سامنے دعا کی اور گالیاں سنی، ہرگز اثری بہتر عظیم نیس دوارا، ہرگز اثر اس سے بہتر نہیں ہے ہماری دعا کا کہ تیرے منہ سے ہم گالیاں سن لیں۔ اور آگے کہتے ہیں می خواست ماسودے ہو بے کنجی بے نشینی بالایت ناگا بر انگیخت بلارا، می خواست میں چاہتا تھا کہ آسودہ بڑے آرام سے بے کنجی ایک کونے میں میں بیٹھ جاؤں، لیکن تیرے قد و قامت نے اچانک بر انگیخت بلارا ہم پہ بلاؤں کو انگیختہ کر دیا ہے، سٹیمولیٹ کر دیا، اور ہم پہ بلاؤں نے ہنگامہ کر دیا ہے تیری وجہ سے کہ تیری قامت
اتنی بلند ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں پڑ گئی ہیں، ہم کونے میں بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکے. اور کہتے ہیں امروز کے تعلیم تو می کرد معلم بر لوح تو نہ نوشت مگر حرف وفارا. امروز کے تعلیم تو می کرد معلم، وہ دن کہ جب تیری تعلیم، ایک معلم تمہیں تعلیم دے رہا تھا، اس نے تیری تختی پر بر لوح تو تیری تختی پر نہ نوشت نہیں لکھا مگر شاید حرف وفا، اس نے شاید تیری تختی تے وفادار لفظ نہیں لکھا جس دن تیری تعلیم جو ہے معلم نے کی. اور آگے کہتے ہیں گر یار کند میل حلالی عجبی نیست، اگر یار جو ہے ہمارا میل کرتا ہے، میل میں نے تمائل، میل آپ کا میلان ہونا ٹورڈز، جسے کہتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں کہ توجہ ہونا، اس کا میلان ہوا. ٹھیک، گر یار کند میل، اگر دوست جو ہے ہماری طرف میلان کرتا ہے اور ہمیں اٹریکٹ ہوتا ہے، حلالی ہے حلالی عجبی نیست، پھر عجیب نہیں ہے. شاہن سے عجب گرب نوازند گدارا، بادشاہوں سے عجیب نہیں ہے کہ کبھی کبھی فقیر کو بھی نواز دیتے ہیں. اور اقبال نے اسی کو کہا شاہن سے عجب گرب نوازند گدارا، اور حلالی چگتائی پہ ہوا لکھے. اب اس کو پڑھیں، دی ہاتھ سے دے کے اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اے نور خدا در نظر اے روی تمہارا، بگزار کے در روی تو بینیم خدارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست تو کافی ہے اشارہ. اخلاص عمل مانگ نیادان کہن سے، شاہن سے عجب گرب نوازند گدارا. میرا کبھی کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اقبال کی فارسی شعری تضمین کی طرف لے جاؤں. اقبال ہوا میں معلق نہیں ہے، اقبال از کنیکٹڈ ود دی پرشین ٹریڈیشن. یہ میں آپ کو اکثر اوقات یہ کہتا ہوتا ہوں. یہ شعر جو ہے نا، یہ میرا بھی بڑا ایک دلی شعر ہے جو میرے دل کو لگتا ہے. بے فغان نہ لب کشودم کے فغان نہ سر نہ دورت، غان دل نہ گفت بہتر ہمیں کس جگر نہ دورت. ہمیشہ میں یہ شعر اپنی تقریروں میں کبھی کبھی بیان کیا کرتا تھا. بے فغان، فغان کس کو کہتے ہیں؟ فغان، فغان نہیں فغان، آہو فغان، فغان بے فغان نہ لب کشودم، میں نے فغان کے حال دوائی. ویری گڈ، اے گل میں جانتا تھا. فغان میں مجھے پتا تھا حال دوائی کو آپ کہہ رہے واہ ویلا کیا لیں، حالانکہ واہ ویلا جو ہے یہ عربی سے فارسی میں آیا، فارسی کا واہ ویلا، واہ ویلا. ٹھیک، بے فغان پنجابی چ بکاڑ بھی کہتے ہیں، بکار، تو دمبی والے نال بکاڑ بکار، بکار. بے فغان نہ لب کشودم، میں نے فغان کے پہ اپنے ہونٹ کو نہیں کھولا. لب کشودم کہ فغان اثر نہ دارد، کہ آہو فغان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. غم دل، دل کا غم، نہ گفت بہتر، نہ کہنا ہی بہتر ہے، ہمیں کس جگر نہ دارد، ہر شخص جو ہے اس کا جگرا نہیں ہوتا، جگر نہیں ہوتا کہ وہ اس کو برداشت کر سکے. اس لیے ہماری آہو فغان اتنی بلند ہے کہ ہر شخص کے اندر وہ ہمت نہیں ہے. اللہ کی دعائی سارے نے پائی ہوئی ہے، رب دی، آپ نے اپنے رب دی، لیکن نہیں گل کرتے تو میری تیری نہیں کرتے. اس سوشل معاشرے کی برائیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے، اس مصیبت کا ذکر نہیں کرتے، بس ایکو پاسے لگے ہوئے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ورڈس کہ جو آپ کی سوشل لائف کے پرابلم ہے اور اندر جو کچھ گند آپ نے ڈالا ہوا ہے، گند کو جب کھولتے ہیں ہم، یہ بات پرسوں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. میں ادھر گیا ہوا تھا فاؤنٹین ہاؤس میں، ایک سیشن جج تھی خاتون فوزیہ، وہ آئی ہوئی تھی. وہ کہتی ہے کہ میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں مولسٹیشن کے، سیکسول مولسٹیشن کے، مدرسوں سے کیوں آتے ہیں میکسیمم. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو سوشل ایونٹس ہیں نا ان کو ڈسکس نہیں کرتے. ہم خدا بھی یاد کری جاؤ، باقی ناز کینچی بھی پھیرتے چلے جاؤ، ہے نا، عمرے بھی کرتے جاؤ تو نال رشوتی لیتے جاؤ. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ حرم، کیا حرم ہے اور کیا مندر ہے، ہر جا سخنی آشنائی، ہر جگہ بات چل رہی ہے محبوب کی، آشنا کی، اپنے خدا کی، مگر ان کے شاید یہ کہ کسی راز منو تو خبر نہ دارد، کوئی شخص میرے تیرے راز سے خبر نہیں کرتا. ہماری گل نہیں ہوئی،
باقی ساری گلاں جہاں نے نا وہ کر رہے ہیں. چھ ندید نی استین جا کے شرر جہان مارا نفسی نگاہ دارد نفسی دیگر نہ دارد. چھ ندید نی استین جا کے شرر جہان مارا کہ کیا چیزیں نہ دیکھنے والی ہیں اس جگہ. ندیدنی جو چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے اور ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ شرر جہان مارا کہ ہمارا جہان جو ہے وہ چنگاری کی طرح ہے. نفسی نگاہ دارد ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اٹھتی ہے. نفسی دیگر و دارد اور دوسرے لمحے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ جہان جو ہے یہ بھی چنگاری کی طرح ہے کہ چنگاری کی طرح ہمیں اس جہان کے اندر کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. تجھے راہ دیدہ ماں بے ضمیر ماں گزشتی مگر انچنن گزشتی کہ نگاہ خبر نہ دارد. تو ہماری آنکھوں کے راستے سے ہمارے ضمیر کے اندر ہماری گہرائیوں کے اندر جا چکا ہے مگر انچنان لیکن اس طریقے سے چلا گیا ہے کہ نگاہ خبر نہ دارد کہ نگاہ کو خبر نہیں ہے. یہ بھی میں نے پہلے پڑھا دیا آپ کو. کس عظیم نگین شناسن نہ گزشت بد نگینم بے تو می سپارم ہو گیا کہ جہان نظر نہ دارد. کس عظیم نگین شناسا کوئی بھی شخص ان نگین شناسوں سے جوہری جو گوہر شناس ہوتے ہیں نگینہ کہتے ہیں موتی کو. نگین شناس یہ جو موتیوں کی پہچان کرنے والے جوہری ہوتے ہیں. کوئی بھی ان نگین شناسوں سے نہ گزشت بر نگینم ہمارے نگین کے اوپر نہیں گزر سکا یعنی اس کی اصل ویلیو تک نہیں پہنچ سکا. اور بتمی سپار مور رہا کہ جہان نظر نہ دارد. اے اللہ میں تجھے سپرد کر رہا ہوں وہ نگینہ کہ جہان نظر نہ دارد کہ اس دنیا کی نظر ہی نہیں ہے ان پہچان سکے میرے نگینے کو جو میرے پاس ہے. اس لیے میں تیرے سپرد کر رہا ہوں. قد خرد فروزی کے فرنگ داد مارا قد خرد فروزی کے فرنگ داد مارا ہمیں آفتاب لیکن اثر سحر نہ دارد. عقل کا وہ جام قدا کہتے ہیں قد خرد عقل کا وہ جام کہ فرنگ داد مارا جو ہمیں فرنگ نے دیا ہے. فرنگ کا معنی آتا ہے نا آپ کو کیا ہے نہیں ایکچولی مسلمانوں کی جب ہوئی ہے نا یہ صلیبی جنگیں تو پہلا جو لشکر آیا وہ فرینچ کا آیا ہے کیونکہ پوپ بینیڈکٹ جو تھا وہ فرینچ تھا جس نے اعلان کیا تھا اس کا صلیبی جنگوں کا مسلمانوں کے خلاف. تو ان کو مسلمانوں نے فرینچ کو فرانک اور فرانک فارسی میں فرنگ ہو گیا فرنگ اور فرانک سے مراد ویسٹ یورپ ہے. اور انگریز جب آئے ہیں تو ہم نے ان کو بھی وہی لفظ ہم نے ان کو دے دیا ہے. لیکن جی فرنگی ایکچولی جرمنی کے اندر بھی جیسے فرنک فورٹ ہے وہ فرینچ فورٹ ہے تو فرنگ کے اثرات جرمنی میں بھی تھے باقی جگہ. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں ویسٹ یورپین کلچر جو ہے اس کے معنی ہے فرنگ. وہ عقل کو روشن کرنے والا جام جو فرنگ نے ہمیں دیا ہے ہمیں آفتاب وہ سورج کی طرح ہے سب کا سب لیکن اثر سحر نہ دارد. اس سورج کے اثر سے سحر نہیں ہوتی. چمکتا تو بہت ہے لیکن پھر اندھیرا کر دیتا ہے ہمارے لیے. اس کا کوئی بھی سحر کا اثر نہیں ہوتا. اب بے دل نے بھی اسی شعر کہا ہے جو بلاؤ اس دن کے پیری ز فنا خبر نہ دارد سر ماں نگون شدما تہ پا نظر نہ دارد. جو بلاؤ اس دن کے پیری یہ کیا مصیبت ہے کہ یہ بڑھاپا جو ہے ز فنا خبر نہ دارد فنا کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو. جو بلاؤ اس دن کے پیری ز فنا خبر نہ دارد سر ماں نگون شدما ہمارا سر جھک گیا ہے اما لیکن تہ پا نظر نہ دارد اپنے پاؤں کے نیچے ہماری نظر نہیں جاتی. بڑھاپے نے نظر تو جھکا دی ہے لیکن اس نے اشارہ کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو پاؤں کے نیچے جو سانپ کاٹا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر نہیں آیا. تہ پا نظر نہ دارد. اور آگے کہا ہے اس نے ختمہ غبار ہم نیست کے بے کس رسد پیامش قلم شکست رنگ غم نامہ بر ندارد. خط ماہ غبار ہم نیست غبار جو ہے گرد و غبار خط ماہ ہم غبار نیست ہمارا لیٹر جو ہے خط وہ غبار کی طرح نہیں ہے کہ بے کس رسد پیامش کہ اڑ کے کسی کو پیغام پہنچا دے.
ہمارا گرد و غبار ہوتا اگر خط تو پھر اڑ کے کسی کے پاس چلا جاتا، لیکن ہمارا خط جو ہے وہ ایسے گرد و غبار کی طرح نہیں ہے کہ بے قص رسد پیامش کہ کسی کو اس کا پیغام پہنچے. قلم شکست رنگ غم نامہ بر ندارد، جو شکستہ رنگ کی قلم ہوتی ہے جس کی سیاہی کا رنگ ٹوٹا ہوتا ہے، وہ غم نامہ بر ندارد، وہ کسی نامہ بر خط کے لے جانے والے کا غم نہیں رکھتی. تو وہ کہتا ہے وہ قلم جس کا رنگ ٹوٹ جائے وہ گرد و غبار کی طرح پہ پہنچ جاتا ہے. اسی کو رومی نے کہا ہے کہ خود قلم اندر نوشتن میں شتافت، قلم لکھنے میں دوڑ رہا تھا، چون بے عشق آمد قلم بر خود شگافت، جب عشق کے لفظ پہ قلم پہنچا تو قلم ہی ٹوٹ گئے. اور وہ کہتے ہیں قلم شکست، یہ گرد و غبار جو کہتے ہیں خط کی بات نہیں ہے، قلم ہی ٹوٹ گیا ہے. قلم جب ٹوٹ گیا ہے تو پھر گرد و غبار ہی پھیلے گا نا، اور گرد و غبار کی سیاہیاں جو ہے، کیونکہ بے دل جو ہے، بے دل ہمیشہ بہت ہی گہرائی میں چلا جاتا ہے. اور اسی بے دل کی غزل پہ اقبال نے اپنی غزل، اب اقبال نے جو کہا ماں کے افتند تر، یہ بھی میں نے پڑھایا ہوا ہے، ماں کے افتند تر از پرتو ماں مدائم کست دانت کے چوسان ہمیں راہ مدائم، ماں ہم جو کہ افتند تر زیادہ گرے پڑے، افتادن گرنا، افتندہ گرا پڑا، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ گرے پڑے از پرتو ماں مدائم، سورج کے پرتو سے زیادہ گرے پڑے آئے ہیں. پرتو جو ہوتا ہے نا لشکارے کو میں نے کہا تھا، عکس بھی نہیں ہے، پرتو ایسے روشنی کا جو نظر سے کر کے پڑتا ہے اس کو پرتو کا، ریفلیکشن سے بھی ڈفرینٹ ہے. وہ جو روشنی کے اس طریقے سے لائٹ آ پڑتی ہے، آپ ریفلیکشن کہہ سکتے ہیں اس کو، ہاں فلیکشن آف، وہ جو ویسے کر کے آتا ہے نا سورج کا، عکس کہہ لیں، ریفلیکشن کہہ سکتے ہیں، لیکن ریفلیکشن سے تھوڑا سا اس کو بڑا کر کے لشکارہ کہہ دیں. ماں کے افتند طرز پرتو ماں مدائم، ہم جو چاند کے لشکارے سے بھی زیادہ گرے پڑے آئے ہیں، کس دانت کے چوسان ان ہمیں راہ مدائم، کون جانتا ہے کہ چوسان کے کس طرح ان ہمیں راہ مدائم اس راستے پہ چل 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 کے پہنچے ہیں. اگرچہ ہم چاند کے لشکارے سے بھی زیادہ گرے پڑے ہیں، لیکن جس راستے پہ ہم آ رہے ہیں ہم ایک لمبی منزل طے کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. لشکارہ تو ایک لمحے کا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے بھی گرے پڑے ہیں، لیکن اس راستے پہ چل کے آسمانوں سے آئے ہیں. پھر اقبال کہتے ہیں بارقیبان سخن از درد دلے ماں گفتی شرمسار از اسرے نالا و آمدائیم، ہم اتنا روئے دھوئے ہیں، نالا اور آہیں بھری ہیں کہ ہم اس سے شرمسار ہیں، کیونکہ بارقیبان سخن از درد دل ماں گفتی، کہ تم نے رقیبوں تک ہمارے دل کے درد کی بات پہنچا دی ہے. بارقیبان رقیبوں تک سخن بات از درد دل ماں گفتی، ہمارے درد دل کی بات کہہ دی ہے، اس لیے شرمسار اثر نالا و آمدائن، ہم جو نالے اور آہیں بھرتے رہے ہیں اس کے اثر سے شرمسار اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے آہو زاری کی وجہ سے شاید بات اتنی پھیل گئی ہے کہ آخر تمہیں بھی رقیبوں تک ہماری داستان بیان کرنا پڑ گئی. ہم اپنے آہو نالا سے شرمسار ہیں کہ ہمارے آہو نالا کے حال دوائی جو پا دیے تھے گلی میں، تو نے تنگ آ کے بات جو آگے پہنچا دی. اگر چپ رہیں گے تو شاید یہ عشق و محبت جو ہے آگے بڑھتا. اور پردے از چہرے برف گن کے خورشید سحر، یہ ان کا شعر ایسا خوبصورت ہے، میں بار بار اس کو پڑھتا ہوتا ہوں. پردے از چہرے بر افغن، اپنے چہرے سے پردہ پکڑ کے نیچے پھینک دے. بر افغن، بار افغن ہوتا ہے ٹوٹے ٹوٹے پہ آ جانا، پے افغن کسی چیز کو بلند کرنا. شیر کو مار کے تھیلے پھینکنا، افغان میں مطلب پھینک کے نیچے، ٹھیک. اس نے اور بعض اوقات جیسے اس نے کہا نا بار افغندن، بار افغندن بھی اونچا کرنا بھی مولانا اس نے فردوسی نے کہا ہے
बर्फ गंदम अज नज्म काखे बुलंद, मैंने अपनी नज़म से इतना ऊंचा महल बना दिया है कि अज बहुत बारन याबद गुजंद, कि उसको हवा और बारिश से कोई गुजंद नहीं पहुंचती। बर अफगंदन, उसने बर अफगंदन बिल्डिंग को नीचे से ऊपर ले जाने पे, यहाँ चेहरे से पर्दा फेंकने का, पर्दे और चेहरे बर अफगन के चु खुर्शीद सहर, कि हम के चु खुर्शीद सहर, के सहर के खुर्शीद की तरह तू नजर आए, कि बहरे दीदार तू लबरीज निगाह मदाहिम, कि हम तेरे दीदार के लिए निगाहों से लबरेज होके आए हैं। तू भी अपने चेहरे से पर्दा उठा दे ताकि वो खुर्शीद सहर नमूदार हो जाए, जिसको देखने के लिए हमारी आंखें जो हैं वो निगाहों से लबरेज होके आई। वी हैव गॉट सो मैनी वो विजन्स और लाइकिंग्स टू सी यू। और आगे फरमाते हैं अज़्म मारा बे यकीन पुख्त तरक, साउस के माँ अंदरीन मार के भी खैल सिपा आमदाहीम। जिसे कहा ना वो मार का है रूह बदन पेश, दुनिया को है फिर मार का है रूह बदन पे, यहाँ भी वो कहते हैं अंदरीन मार के, इस मार के अंदर भी खैल सिपा आमदाहीम, हम बगैर काफ कबीले के और फौज के आ गए हैं, इसलिए अल्लाह ताला हम तो आ गए इस मार्के में, ना हमारे पास कोई कबीला है ना हमारे पास कोई फौज है, लेकिन आ रहे हैं तेरी राह में लड़ने के लिए, इसलिए अज़्म मारा हमारे अज़्म को बेयकीन यकीन के साथ पुख्ता तरक थोड़ा सा और पुख्ता कर, कि हम इस मार्के में बगैर किसी लश्कर के, लाओ लश्कर के और कबीले के। यकीन का लफ्ज़ जैसे मैंने परसों अनाज से अब थे उधर ईरान इकबाल में, मैंने इसमें थोड़ा सा कहा यकीन ही असल ताकत है, ईमान भी यकीन ही है। वाबुद रब का हत्ता यकीन, अल्लाह की इबादत ताकि यकीन आ जाए। यकीन पैदा कर गाफिल, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फकफूल। यकीन मिस्ल खलील आतिश नशीनी, यकीन नाम क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग के अंदर बैठ जाना। फिर मोहम्मद अली ने क्या कहा कि आगे आप तो बैठे हो तो छुटे आगे आज यकीन मिस्ल खलील, अल्लाह का शुक्र है मैं फारसी नहीं पढ़ी हुई, उर्दू पढ़ के ना बेखतर खुद पढ़। यकीन मिस्ल खलील आतिश नशीनी, आग के अंदर बैठना। यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, अल्लाह में मस्त हो जाना और अपना इंतखाब कर लेना। गजीदन होता है चुन लेना, गजीदे खुद गजीनी अपने आप को। सुने जी मार गुजीदा भी तो नहीं, वो गजीदन और गुजीदन है, एक है गजीदन एक होता है गुजीदन। गुजीदन से गुजांद और काटना है, लेकिन ये गजीदन होता है मुंतखब करना, जिसे होता है ना वो बरगजीद। अब आपने सही बात बोली। तो इसमें फारसी में भी यहाँ जबर और पेश का फर्क है, और इस पे डॉक्टर सैयद अब्दुल्लाह मरीन ने बहस की है गजीदा और गुजीदा पे, और उस पे लोगों ने इस पे बहस अक्सर की है कि ये वो लफ्ज़ है जहाँ पे हमें मीनिंग का जबर जेर से फर्क पड़ जाता है और इसको कैसे पढ़ना। और कहते हैं कि सुना तहजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बतर है बे यकीन। और फिर कहा है नौजवान तिश्ना लब खाली है याद कम निगाहो, और कहा है कम निगाहो बे यकीन नाउमीद चश्मिशान अंदर जहान चीज ही न दी। ये नौजवान जो आज के हैं कम निगाह, शॉर्ट व्यूड, बेयकीन, नाउमीद, उनकी आंखों में जहान के अंदर कोई चीज नहीं। नौजवान शुस्त लब खाली अयाग, और नहीं नौजवान तिश्न लब खाली अयाग शुस्त रूह तारीख जान रोशन दिमाग। नौजवान तिश्न लब उन्होंने दे सुके ने खाली ने पीना चाहते ने, खाली अयाग उन्होंने प्याले जाए कुछ जो उनको एजुकेशन मिली है वो की खाली है। और आगे क्या है? शुस्ते रूह, मुंह धोता है शुस्तन, शुस्त शुई कहते हैं लॉन्ड्री को,
فارسی شستن شستہ روح, منہ دھوتا بھی ہے تو میک اپ بھی کیتا, شست روح. تاریخ جان جیڑی ہے ڈار کے اندھیری, اور روشن دماغ انہوں نے روشن نے, وہ سمجھتے ہیں جیسے بڑے نا ماڈرن ہو گئے ہیں تو اسی نئے خیالات کے مالک. یہ اقبال نے نوجوانوں کی بات کی ہے جس میں یقین, اور یقین اگر آ جائے تو پھر آپ ایمان کے آخری درجے پہ پہنچ جاتے ہیں. سب سے بڑی اسی کو ایقان یقین سے نکلا ہے, تو یقین. اسی اقبال نے کہا ہے عزم مارا بے یقین پخت ترک ساز کے ماں, ہم نے عزم کر دیا ہے, اس کو اے اللہ یقین کے ساتھ اور تھوڑا سا پختہ کر دے کہ ماں کہ ہم لوگ اندری مار کے, اس مارکے کے اندر بھی خیل و سپاہ مدائم, بغیر کسی لشکر کے اور بغیر قبیلے کے آ گئے. صوبہ خیبر پختونخوا میں خیل کا لفظ قبیلے کے ساتھ بولا جاتا ہے. مفتی محمود والد صاحب تھا نا, انہوں نے گاؤں ہے نا, اس کو کہتے ہیں مفتی عبد الخیل, ان کے گاؤں کا نام عبد الخیل ہے, ٹھیک ہے نا. تو خیل کا مطلب ہے قبیلہ. بے خیلو سپاہ مدائم, اور آگے کہتے ہیں تو ندانی کے نگاہی سر راہی سے کند در حضور تو دعا گفت برا آمدائیم, تو نہیں جانتا کہ ایک نگاہ سر راہ پہ کیا کام کر دیتی. ایک نگاہ اٹھ جائے جب رستے کے سرک پہ, سر راہ کیا ہوتا ہے؟ چلتے سر راہ چلتے. فارسی میں بڑے خوبصورت راہ بھی پرشین کا بڑا خوبصورت ورڈ ہے, اس میں نہیں آتا تو نہیں جانتا کہ نگاہی, ایک نگاہ سر راہ چھ کو ناد کیا کر دیتی ہے. در حضور ہے تو تیرے حضور دعا گفتے, دعا کہہ کے برا آمدائیم, ہم رستے پہ چل پڑے ہیں, دعا کر دی ہے, تیرے رستے پہ چل پڑے ہیں. ہو سکتا ہے ایک نگاہ اٹھ جائے تیری نگاہ کرم سر راہ, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کیا اس کا اثر ہوتا ہے. اور یہ جو اقبال نے کہا ہے, اسی کو حافظ نے کہا, مابد اندار نہ پیے حشمت و جاؤ آمدائیم, از بد حادثے انجاب پناہ آمدائیم. ہم اس بدین در, اس دروازے کے اوپر نہ پیے حشمت و جا, ہم کسی شان و شوکت یا جاہ و منزلت کے لیے نہیں آئے. مابدین دار, ہم اس دروازے پہ نہیں پیے, فار دی سیک آف حشمت و جاہ, شان و شوکت کے لیے آمدائیم نہیں آئے. از بعد حادثے, ایک برا حادثہ ہوا تھا, انجام بے پناہ آمدائیم, اور اس جگہ پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں. جنت تو اللہ نے کاٹ دیتا سی, یہاں پہ ہم نے پناہ لی ہے. اور حافظ کہتا ہے کہ ایک برا حادثہ ہوا تھا, راہ رہے منزل عشقیموں ز سرحد عدم تاب اقلیم وجود ہمیں راہ مدائیم. راہ رہے منزل عشقیم, ہم لوگ عشق کی منزل کے راہ رہے ہیں, واضح سرحد عدم, اور عدم کی سرحد سے تاب اقلیم وجود کی سلطنت میں, وجود کی اقلیم میں, ان ہمیں راہ مدائیم, یہ سارا راستہ چل کے آئے ہیں. سبزائے خط تو دی مد بستان بہشت بے طلبگار یہ ان مہر گیا آمدائیم. سبزائے خط تو دیدم, تیرے خط کا سبزہ ہم نے دیکھا ہے. یہ چہرے کے اوپر جو خط ہوتا ہے نا, اس کو بال جب اگتے ہیں نئے اس کو سبزہ بھی کہتے ہیں فارسی میں, سبزے دارے چہرے. پرشین کی بڑی خوبصورت, سبزائے خط تو دیدیم, تیرے چہرے کے خط کا سبزہ دیکھ لیا تھا. وز بستان بہشت, تو ہم بہشت کے بستان سے باغ سے, بے طلبگاری ان مہر گیا آمدائیم, اس طلبگاری میں آئے ہیں. مہر گیا, اس گھاس پھوس کی محبت کے طلبگار ہم آ گئے ہیں. اور باچنین گنج کے شد خازن روح امین بے گدائی بے درے خامے یہ شاہ آمدائیم. باچنین گنج, اس خزانے کے لیے, ایسے خزانے کے لیے کہ باچنین گنج کی شد خازن, جس کا خزانہ دار جو ہے خزانچی, روح امین خود جبرائیل علیہ السلام ہے. بے گدائی بے درے خانہ شاہ آمدائیم, مانگنے کے لیے, فقیروں کی طرح گدائی کے لیے بادشاہ کے گھر پہ آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خزانہ تو ایسے ہے جی تا خزانچی خود روح الامین ہے. اسی تو فقیر ہاں, تو چلتے آ گئے ہیں.
اور اسی کو اقبال نے کہا مابد این دارنا پہ یہ حشمت و جا آمدائیم از بدحج سے اینجا بے پناہ آمدائیم ماں کے افتند درز پر توے ماں آمدائیم کشت دانت کے چسان ان ہمیں راہ آمدائیم. یہ اقبال نے حافظ کے اتباع میں اور پیروی میں یہ لکھی ہے. اور ہمیں کہتے ہیں اکثر لوگ جنہیں ادھے پڑھے ہوئے نا فارسی، علامہ تو حافظ کے بڑے دشمن تھے. حافظ سے اختلاف کیا ہے اسرار خودی میں، حافظ کے ان خیالات سے جن کے نیگیٹو اثرات اس وقت کے معاشرے پہ ہو رہے تھے غلط فہمی سے، لیکن جب وہ پہنچے ہیں پیام مشرق پہ، میہ باقی پہ اور زبور عجم پہ، تو اقبال حافظ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. اگر کسی کو نہیں شک تو پھر یہ دیکھ لے کہ حافظ کا رنگ ہے کہ نہیں. اور یہاں پہ اقبال کہتے ہیں ای خدا یہ مہر و ما خاک پریشانی نگر ذرائی در خود فرو پیچد بیابانی نگر. اے خدا مہر و ما، اے سورج اور چاند کے خدا، خاک پریشانی نگر، میری پریشان بکھری ہوئی مٹی کو دیکھ. پریشان کا فارسی میں معنی کیا ہوتا ہے؟ بکھرا. زلف پریشان ہے، بکھرا. جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا، بکھرا ہوتا ہے نا، اس کے خیالات بھی تو منتشر ہوتے ہیں نا. اے خدا یہ مہر و ما، اے چاند اور سورج کے خدا، لارڈ آف دی سن اینڈ لارڈ آف دی مون، خاک پریشانی نگر، میری بکھری ہوئی مٹی کی طرف نگاہ ڈال. ذرائی در خود فرو پیچد بیابانی نگر، اور ذرہ جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر فرو نیچے پیچد چکر کھا رہا ہے. ذرہ ذرہ اس مٹی کا ایک دوسرے ایسے چکر کاٹ، فرو پیچد، پھر وہ پیچ و تاب کھا رہا ہے. اور بیابانی نگر، اس بیابان کو دیکھ لے اس دنیا کے، جہاں کا ہر ذرہ، انسان کی مٹی کا ہر ذرہ اس پیچ و تاب کے اندر. اقبال نے کبھی کبھی اپنی مٹی کے ذرے کو بڑا خوبصورت کہا ہے، بڑے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں ہر ذرہ یہ خاک من چشمی تماشا مست، سیناست کے فوران است یا رب چه زمین استی، چیزیں یا رب چه مقام استی. کیا یہ وادی سینا ہے، طور سینا، یا فاران کا پہاڑ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کہا تھا کہ ادھر آؤ دیکھو مجھے. پہلی وہی جب آئی تو آپ نے جب سنایا، حکم ملا کہ لوگوں کو بیان کرو، سیناست کہ فاران است یا رب چه مقام استی. کندھار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرقہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ کہ فرما رہے ہیں سیناس کے فوران است یا رب چه مقام استی. ہر ذرہ خاک من، میری مٹی کا ایک ایک ذرہ، چشمیست آنکھ بن گیا ہے، چشم ایست، ہر ذرہ ایک آنکھ ہے. تماشا مست، اس خرقے کے تماشے میں مست ہوا ہوا ہے. اللہ کے رسول کے لبادے سے بھی یہ محبت ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں میں جہاں کھڑا ہوں یا اللہ یہ طور سینہ ہے یا وادی فاران ہے کہ میری خاک کا ایک ایک ذرہ چشمیست تماشا مست. اور اقبال تو اس حد تک کہتے ہیں کشوت مز رخ مانی نقابی، میں نے مانی کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا ہے، بدست سے ذرے داد آفتابی، میں نے وہ ذرے کے ہاتھ میں سورج پکڑا دیا. تو ذرے کا جب آتا ہے تو ذرے کو ایٹم سے بہت آگے لے جا کے اقبال بیان کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں آگے چل کے کہ حسن بھی پایان درون سینہ ایک خلوت گرفت، حسن بھی پایان درون سینہ ای خلوت گرفت، آفتاب خیشرا زیر گریبانی نگر. اے اللہ تیرا حسن بے پایان، اینڈ لیس بیوٹی خدا کی، پایان اینڈ. جب فارسی میں پایان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے پایان اینڈ. شب رفت حدیث میں پایان نہ رسید، رات گزر گئی ہماری داستان پایان نہیں پہنچی، ختم نہیں ہوئی. مرا پایان پذیر زندگانی، عرفانی کہتے ہیں میری زندگی میں پایان پذیر ہو جائے گی، اینڈ، پایان اینڈ. وہ فرماتے ہیں
کہ حسن بے پایان اینڈ لیس بیوٹی درون سینہ ہی اس میرے سینے کے اندر خلوت گرفت. اے اللہ تو کہتا ہے میں دلات رہنا، دل سینے کے اندر ہے، تیرا اینڈ لیس حسن جو ہے میرے سینے کے اندر آ کے ابزارب ہو گیا ہے. اور آگے کہتے ہیں آفتاب کھیشرا، اے اللہ اپنے آفتاب کو زیر گریبانی نگر میرے گریبان کے اندر دیکھ لے کہ تیرا آفتاب میرے اندر چمک لے. وہ سینے جو روشن ہو جائے نور سے، اللہ کے سینے اللہ کے نور سے. ہر کرا در سینے باشد فتح باب، رومی کہتا ہے ہو شخص جس کے سینے کا دروازہ کھل جائے اسے ہر ذرہ بدین آفتاب، اس کو ہر ذرے سے آفتاب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے ذرہ، یہ ہے سینہ، یہ آفتاب. اور یہ فلسفہ اشراق. جب میں یہ کہتا ہوں نا لمحات اور فلسفہ اشراق، اس پہ میں ابھی نہیں آنا چاہتا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اور فرماتے ہیں برجل آدم ندی عشق بلا انگیز را آتش خود را بے آگوش نیستانی نگر. اپنے بلا انگیز عشق کو، انگیختن ہوتا ہے ٹو اسٹیمولیٹ، انگیز ہے بلا انگیز، بلاؤں کو، بلا کہتے ہیں مصیبت کو. اردو والی بلا نہیں، فارسی والی بلا جو ہے نا وہ ہے مصیبت، آزمائش. بلا نظیم قرآن میں بہت بڑی آزمائش، فارسی میں بلا آزمائش. اور وہ کہتے ہیں کہ بر دل آدم ندی، آدم کے دل کے اوپر تم نے دے مارا ہے عشق بلا انگیز رہا، اس اپنے عشق کو جو بلاؤں کو، جو آزمائش کو جو اب بڑکاتا ہے. انگیختن کرو بڑکانا بھی سمجھ لیں یہاں اب مجھے اردو کا لفظ اس کے لیے صحیح آیا ہے. آتش خود را بیاگوش نیستانی نگر، اے اللہ اپنی آگ کو اس نیستان کی آغوش میں دیکھ لے. نیستان بانسوں کا وہ جنگل جس کو کاٹ کے بنسریاں بنائی جاتی. نیستان کہتے ہیں کہ نیستان کا یہ حال ہوتا ہے بانسوں کے جنگل کا کہ اگر تو تھوڑی سی آواز جائے تو آواز بنسریوں کی طرح نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اگر چنگاری چلی جائے تو آگ لگ جاتی ہے، اور جہاں آگ لگ جائے وہاں پہ نغمے اور سریں جو ہیں وہ بنسریوں کو آگے بڑھتی ہیں. تو آج یہ خود رہا اللہ اپنی محبت کی آگ کو بیاگ وشے نیستانی نگر، اس نیستان کی آغوش میں دیکھ لے، میرے اندر تو وہ بنسریاں بج رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں شویت از دامان ہستی داغ آئیے کونے راہ سخت کشی ہائیے آلود دامانی نگر. دامان کیا ہوتا ہے؟ یہ دامن ہوتا ہے نا، یہ گریبان. تو کہ آلودہ دامن، جس کے دامن جو ہے بندہ ہو. ویسے مولانا روم تھے بڑے کام کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اندھا جو ہے نا فقہ، وہ کوئی فقہ انفی کو فالو کرتے تھے، تو اندھے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا. انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں ہوتی؟ وہ پلیدی راہ منی بینت راہ، اس کو راستے میں پڑی ہوئی پلیدی نظر نہیں آئی تھی. پائیے آلودے گردت خواہ مخواہ، جب وہ چلتا ہے تو پاؤں اس کا ویسے ہی آلودہ ہو ہی جاتا ہے. دامن آلودہ تر دامنی میں اپنی نئے شیخ جائیو دامن میں چھوڑ دے تو تر دامنی. یہ تر دامنی بھی میر نے فارسی سے لیا ہے نا، خود میر بھی پرشین مطلب بائلنگول تھے، ان کا بھی دیوان فارسی میں بھی ہے. پلا تو ہم تو دامن کہتے ہیں، دانا گل سے نہ ہو سکی ہے. دامان اور گریبان یہ فارسی میں بڑے خوبصورت لفظ ہیں. تو آلودہ دامن گناہ گار، یہ انڈائریکٹ. اور وہ شخص جس کا دامن آلودہ ہو جائے اور اللہ کو پکار رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو پھر سخت کوش ہونا پڑتا ہے اپنے دامن کی آلودگی کو صاف کرنے کے لیے. سخت کوشی ہائیے آلودے دامانی نگر، اس آلودہ دامان کے سخت کوشی کو دیکھو. شویت از دامان ہستی داغ ہائیے کو نارا، اور وہ پھر اتنا سخت کوش ہو جاتا ہے کہ وہ ہستی کے پرانے داغوں کو اپنے دامان سے دھو ڈالتا ہے. شویت دھو ڈالتا ہے از دامان ہستی، وجود کے دامان سے، اس دنیا کے دامان سے. داغ ہائیے کونے را، پرانے داغ.
اس ہستی کے اندر جو پرانے داغ لگ گئے ہیں ان کو دھونے کے لیے میں ڈٹ گیا ہوں، اور میرے جیسے آلودہ دامن جو ہے اس کی سخت کوشش دیکھ لے کہ اپنے داغ تو توڑ دیتے سن تو سارے زمانے داغ ایک ہو رہے. اقبال کہتے ہیں میں تو ہستی کے داغ اتنا سخت کوش ہوں، آلودہ دامن تو تھا لیکن اب میں ہستی کے دامن سخت کوشی ہائیم آلودے دامانی نگر شویت از دامان ہستی باغ آئیے کون را اور خاکمہ خیزت کے ساتھ آسمان دیگری ذرہ ناچیز و تعمیر بیابانی نگر کہتے ہیں کہ خاک ماں خیزت ہماری مٹی اٹھ کے ہمارے اڑتی ہے کہ سادت آسمان دیگری اڑ کے ایک اور آسمان بنا دیتی ہے. خاک ماں خیزت ہماری مٹی اوپر اٹھتی ہے خیزت اور کیا کرتی ہے سازت بنا دیتی ہے آسمان دیگری ایک نیا آسمان. اور ذرہ ناچیز ہم ہیں تو ناچیز ذرے تعمیر بیابانی نگر، لیکن اس ناچیز ذرے کا بیابان کو تعمیر کرنا دیکھ لو. بیابان کو تعمیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویرانہ ہے اس کے اندر جو کنسٹرکشنز ہیں، اس کے اندر جو آباد کاری ہے، یہ ایک ذرہ ناچیز کے ہاتھ میں آتی ہے. اور یہ ذرہ ناچیز جب حرکت میں آ جاتا ہے تو پھر ایک اور نئے آسمان کو بنا لیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن نشو منکر اگر شدی منکر خیشتن نشو. شاخ نہال سدرائی، سدرا کیا ہے؟ بیری. وہ کہتے ہیں کہ ارشتے تھلے بیری دا درخت شاخا تھے شہیدانی روح نے. تو جب کسی چیز کو بڑی بلندی کی بات کرنی تو شاخ سدرا کی بات کرتے ہیں. اور پھر ہم طائر سدرا نشین کہتے ہیں اس کو، جبرائیل کو، پرندہ جو سدرا کی ٹہنی پہ بیٹھا ہے، مرغ سدرا. ٹھیک، فارسی میں یہ چیزیں بڑی عام استعمال ہوتی ہیں. شاخ نہال سدرائی، تو سدرا کی درخت کی شاخ ہے. خار و خسے چمن مشو، چمن کے خار و خس میں مت اپنے آپ کو بدل دے، تیرا مقام اتنا اونچا ہے. شاخ نہال سدرائی خار و خسے چمن مشو منکر اگر شدی، اگر اس کا منکر اللہ کا منکر اگر شدی تو ہو گیا ہے، منکر خیشتن مشو اپنا منکر نہ ہو. منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر تارست. اگر کسی نے یہ شعر کہ بھائی سلمان یہ لکھ لو یہ شعر اور اس شعر کو کوٹ کرو، خود ہی کا سارا فلسفہ اسی میں ہے. کہتے ہیں شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشو منکر اگر شدی منکر خیشتن مشو. اگر میرا نہیں بنتا میں اپنا دوں گا. لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ شعر جو ہے نا اس سے خوبصورتیوں کو سمیٹا ہے. منکر اگر شدی منکر خیشتن مشو. اور یہاں میں کہتا ہوتا ہوں جس پہ لوگ میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کہنا ہے، اقبال کہنا ہے اللہ پہ ایمان لے آؤ، اور اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اپنے آپ پہ ایمان لے آؤ. یہی ہے نا، یہ کیا خود ہی ہے گیا. یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف. اور جدا اپنا ایمان نہیں، بولی کلندر نے بھی کہا نا خود شناسی در جہان عرفان بود. اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہی عرفان ہے. عارف خود جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، عارف سبحان بود اللہ تعالیٰ کا عارف ہو جاتا ہے. منکر کر شدی منکر خیشتن دو عالم را توان دیدن بے مئی آئی کے من دارم. جی نہال درخت ہے نا، نہال نو نہال. ویسے پنجابی میں جو سکھوں کی پنجابی ہے نا، نہال میں خوش ہوں ہے جو بولے سو نہال. سب نہال پنجابی، نہال سکھ بہت بولتے ہیں. ہمارے یہاں فارسی میں نہال ہے جو عربی زبان میں نخل میں بدل گیا ہے. نہال، نو نہال، نیا پودا، نہال چمن. اب اقبال کہتے ہیں دو عالم را توان دیدن بے مئی نائی کے من دارم کجا چشمی کے بیندن تماشائی کے من دارم. مینا کسے کہتے ہیں؟ یا مینا. آج کل فارسی والے کہتے ہیں مینا نہ کہیں مینا کہیں. اصل لفظ مئی شراب، نا نڑی. ٹھیک، وہ اس نڑی سے شراب نکلتی تھی، وہ سرائی جو شراب کی ہے.
اقبال کہتے ہیں دو عالم را دو جہانوں کو تمام دیدن دیکھا جا سکتا ہے بے میں آئی اس سرائی کے اندر کہ من دارم جو میں لے کے آیا ہوں، یہ جو میں نے اٹھایا سرائی لایا ہوں شراب کی، اس کے اندر سے آپ کو دونوں جہان نظر آ جائیں گے۔ کجا چشمی کہ بیند ان تماشائی کہ من دارم، کہاں ہے وہ آنکھ کجا چشمی کہ بیند جو دیکھ سکے ان تماشائی اس تماشے کو کہ من دارم جو میرے پاس ہے۔ آنکھ ہونی چاہیے، میں تو سرائی اٹھا کے لے آیا ہوں اور اس سرائی کے اندر سارے دو جہان نظر آتے ہیں، لیکن کجا چشمی کہاں ہے وہ آنکھ، کجا چشمی کہ بیند ان تماشائی کہ من دارم جو اس تماشے کو دیکھ سکے جو میں لے کے آیا ہوں۔ دیگر دیوانہ آیت کے در شعرف کند ہوئی تو سب ہنگامہ خیزل سودائی کے من دارم، دیگر دیوانہ آیت کے در شعر دوبارہ دیگر پھر ایک بار دیوانہ آ رہا ہے کہ در شہر جو شہر کے اندر افغنت گرا دے، ہوئی شور، ہاں ہوئی شور، اللہ وہ شور، کجا دیوانائی کہ آیت دیگر دیوانائی آیت کے در سے عرف کنت ہوئی دو صد ہنگامے کی دو صد ہنگامہ سودائی کے مند، سودا کہتے ہیں پاگل پن کو، سودائی کے مند دارم وہ پاگل پن جو میرے پاس ہے یا میں رکھتا ہوں، اس پاگل پن سے 200 ہنگامے اٹھتے ہیں، خیزت اٹھتے ہیں۔ اقبال کا 200 کا لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی راز ہے، میں کسی وقت بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ مخر نادان غماز تاریکی شب ہا کہ می آید کہ چون انجم درخشد داو سیمائی کے من دارم، اے نادان مخر نادان غماز تاریکی شب ہا، ان راتوں کی تاریکی کا غم اے نادان مت کھا کہ می آید جو راتیں آ رہی ہیں، وہ راتیں آ رہی ہیں، مخور مت کھا نادان اے نادان غم از تاریکی شبہا، ان راتوں کی تاریکی کا غم کہ میاں یہ جو آنے والی ہے کہ چون انجم درخشد، دو ساتھ ہے نا جی یہ تو اس میں دو ساتھ جو ہے دو کا لفظ وزن پورا کرنے، نہیں وزن تو آگے ہوگا نا، وہ جب گئے تھے نا اس کے پاس سائمن کمیشن کے سامنے، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو بر صغیر کے ہیں وہ 200 سال سے مصیبت میں مبتلا، پھر انہوں نے 200 کا لفظ بولا تھا خطبہ آباد میں، 200 سال سے، کہ صد بھی بہت بولے ہیں، 100 ہے نا، وہ تو بے شمار سینکڑوں، لیکن 200 کے ساتھ ان کی کوئی نسبت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مخن نادان غم تاریکی شبہا کی میعاد، ان راتوں کی جو آنے والی ہیں ان کی تاریکی کا غم مت کھاؤ، چون انجم، انجم نجم کی جمع ہے، انجم کے معنی ستارے ہے، چون انجم درخشت ستاروں کی طرح چمکتی ہے، داغ سیمائی میری پیشانی کا داغ کہ من دارم، جو میں اپنی پیشانی کے اوپر ایک داغ لے کے آیا ہوں، یہ ستاروں کی طرح چمکتا ہے، اس لیے ان راتوں کے اندر بھی مت غم کھاؤ۔ اگر میری پیشانی دیکھ لو گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اقبال نے اس کا ذکر کیا، اور اقبال نے بے سیما یہ صاحب بار بار اس جو پہلی ربائی ہے اس کی پرانے مشرق کی، وہاں بھی اس کا ذکر کیا، سیما کا اکثر ندیم خیش بھی سازی مرادی کا نظام ترسم نداری تابع ناشوب غوغائی کے من دارم۔ ندیم کس کو کہتے ہیں؟ پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے انہوں نے کچھ بندے رکھے ہوتے تھے جو اچھی گفتگو کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی محفل میں بادشاہ جایا کرتا تو ان کہتے ہیں ندیم۔ ندیم خیش بھی سازی، اپنا ندیم تو بنا رہا ہے، مرا مجھ کو لیکن نظام ترسم، لیکن اس چیز سے میں ڈرتا ہوں۔ اور اللہ کے بندوں، فارسی میں ترسیدن کا مطلب ڈرنا، ترس ہوتا ہے خوف، اردو میں ترس ہوتا ہے، ترس کھایا ہے، فارسی میں ترس ہوتا ہے، اور میں ایسا بیوقوف ہوں کہ اردو شاعری میں ترس لکھا تو مجھے پھر کسی نے ٹھیک کیا یا ترس لکھو، اس لیے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں اردو اور فارسی کے لفظوں کے اندر، کہ ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ندیم خیشمی سازی مرا مجھے اپنا ندیم ہے، لیکن نظام ترسم میں اس سے ڈرتا ہوں، نداری تابع ناشوب غوغائی کے من دارم، تو نہیں رکھتا تاب میں نے ہمت اس آشوب اور شور و غوغا کی جو میرے پاس ہے، ہوں تو ندیم
لیکن ایسا آشوب اور فتنے برپا ہوتے ہیں میرے شور و غوغا سے، تو اس کی ہمت نہیں لا سکے گا کہ من دارم جو میرے پاس ہے. اور آگے صاحب تبلیغ برخیز کے آدم را ہنگام نمود آمد، اقبال کہتے ہیں برخیز اٹھ کھڑا ہو کہ آدم را ہنگام نمود آمد، کہ آدم کا وقت نمود آ گیا. ہنگام وقت، نمود ظاہر ہونے کا. اقبال کہتے ہیں کہ طلوع آدم جو ہے نا، فروغ آدم خاکی سے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے. یہاں پہ کہتے ہیں برخیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد، اٹھ کھڑے ہو کہ آدم کے ظاہر ہونے کا، اس کے فروغ کا وقت آ گیا ہے. ان مشت غباری را انجم بے سجود آمد، کہ یہ گرد و غبار کی مٹھی جو ہے اس کے سامنے ستارے سجدے میں آ گرے ہیں. سمجھ جاؤ، ان مشت غباری را، اس گرد و غبار کی مٹھی کے سامنے انجم ستارے بے سجود آمد، سجدے میں آ گئے ہیں. اقبال کہتا ہے مجھے نظر آ گیا ان ستاروں کی گردش سے کہ یہ آدم کے سامنے سجدے میں آ گئے ہیں. ان راز کے پوشیدے در سینہ یہ ہستی بود، از شوخی آب و دل در گفت و شنود آمد. وہ راز کہ جو ہستی کے سینے میں چھپا ہوا تھا، ان راز کے پوشیدے در سینہ یہ ہستی بود. اگر فارسی صحیح پڑھ سکے، ان راز کے پوشیدے در سینہ یہ ہستی بود. اب اس کو جلدی میں پڑھیں گے تو انراز کے پوشیدے در سینہ یہ ہستی بود، از شوخی آب و گل، اس پانی اور مٹی کی شوخی کی وجہ سے، انسان جو پانی اور مٹی کا بنا ہے اس کی شوخی میں، در گفت و شنود آمد، وہ اب گفتگو اور سننے میں آ گئے ہیں. وہ راز جو ہستی کے اندر چھپے ہوئے تھے، آدم نہ ہوتا تو پھر ہستی کے راز بھی نمایاں نہ ہوتے. اب وہ گفت و شنید میں آ گئے ہیں وہ راز، اس پانی اور مٹی کے تگ و دو کی وجہ سے. اور آگے کہتے ہیں مہو ستارے کے در راہ شوق ہم سفر اند، کرشم سنج و ادا فہم و صاحب نظر اند. چاند اور ستارے کے در راہ شوق، جو شوق کے راستے میں ہم سفر اند، اکٹھے سفر پہ چل رہے ہیں. کرشم سنج، سنجیدن کا مطلب ہوتا ہے ٹو وے، وزن کرنا، سنجیدہ، ویڈ کیلکولیٹڈ. سنجیدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیلکولیٹڈ. کرشمہ، کرشمہ کرائسٹ سے نکلا ہے، کرشمہ معجزہ، کرسمس، کرشمہ جیسس کرائسٹ، معجزہ، کرشمہ سنج، وہ معجزوں کو ناپتے تولتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ معجزوں کو قبول کر لیتے ہیں. ادا فہم، وہ ادا فہم بھی ہے اور صاحب نظر بھی ہے. یہ چاند اور ستارے جو ہیں، جو شوق کے راستے میں ہم سفر ہے میرے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرشمات کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے معیار پہ پرکھتے ہیں، اور ادا فہم بھی ہے اور صاحب نظر بھی ہے. جلوہ ہاس کے دیدن در کف خاکی، کفا بجانب افلاق سوئی ماں نگرن. کہ جلوہ ہا، کون کون سے جلوے ہیں کہ دیدن جو انہوں نے دیکھ لیے ہیں، در کف خاکی، میری مٹی کی مٹھی میں. کفا ہوتا ہے پیچھا، کفا بجانب افلاق، انہوں نے آسمانوں کی طرف پیچھا کر دیا ہے چاند اور ستاروں نے. اور سوئے ماں نگرند، اور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. چاند اور ستارے آسمان پہ ہیں لیکن آسمان وال پیچھا کر کے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ جلوہ ہاس، کیونکہ کیا کیا وہ جلوے ہیں کہ دید اندر کفے خاکی، جس نے مٹی کی مٹھی میں دیکھ لی ہے کہ آسمان وال پیچھا کر دیا، ساڑھی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وٹ وی آر. اور یہ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. صاحب کا منبران کہ لب آبدار چون گوہرند، بچیرے از جگری عاشقان برشتے ترند. یہ اب ایگزیکٹ اقبال نے صاحب تبریزی سے یہ اثرات لیے ہیں، لیکن چونکہ میں ختم کرنے کے موڈ میں ہوں